میرا نام ہیرا نیاز ہے، میں لیڈز گرلز کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے BSDI خان پری میڈیکل میں 1033 مارکس لے کر 3rd پوزیشن سیکیور کی ہے۔ انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے 2nd پوزیشن لی ہے، اور میں یہ سارے ڈیڈیکیٹ لیڈ اسٹاف کو کرنا چاہتی ہوں۔ پورے ڈی خان میں انہوں نے انجینئرنگ میں پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسٹوڈنٹ کا یہی کام ہے کہ وہ پڑھائی کریں، اور اگر وہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے ان کا نام روشن ہوگا۔ میں سب ٹیچرز کو، سب پرنسپل صاحبان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو، قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کا پہچان بنو۔ میرا نام ہیرا نیاز ہے، میں لیڈز گرلز کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے BSDI خان پری میڈیکل میں 1033 مارکس لے کر 3rd پوزیشن سیکیور کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کروں گی کہ جنہوں نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس اور اپنے انسٹیٹیوشن لیڈز گرلز کالج کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے ہم پر جو محنت کی، انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا، یہ سپورٹ کے بغیر ناممکن تھا۔ لیڈز گرلز کالج کی جو ڈائریکٹر صاحبان ہے اور جو ہمارے پرنسپل ہے اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں، میں ان سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے ہم پر بہت زیادہ محنت کی۔ انہوں نے ہمیں فری اکیڈمی پرووائڈ کی، بہت ہی فرینڈلی ماحول پرووائڈ کیا، بہترین ماحول میں بہترین اسٹڈی کی، کنسیپچل بیس اسٹڈی کی۔ انہوں نے ہم پر مطلب بہت زیادہ محنت کی۔ اسپیشلی ہمارے جو ڈائریکٹر ہے سر آفتاب حسن اور ہماری جو پرنسپل ہے میم سعدیہ حیات، ان سب کی محنت کا ہی نتیجہ ہے یہ کہ آج ہم اس مقام پر ہیں۔ میں لیڈز گرلز کالج سے میں نے وہاں پہ اپنی FSC اسٹڈی کی، اور میں پری انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے 2nd پوزیشن لی ہے، اور میں یہ سارے ڈیڈیکیٹ لیڈ اسٹاف کو کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے بالکل مطلب سیٹسفائیڈ انوائرمنٹ میں ہمیں ایسی پڑھائی مہیا کی، ایسے قابل ترین ٹیچرز جنہوں نے ہمیں بہترین انداز سے پڑھایا۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مشکلات تو آتی رہتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن اگر انسان کا فوکس اپنے مقصد پہ ہو نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشکلات آئیں لیکن پھر بھی میں نے محنت جاری رکھی، کیونکہ میرے ٹیچرز نے مجھے جو ہے مایوس نہیں ہونے دیا۔ دانش مسعود، اور آپ کا تعلق ہے کیڈٹ کالج وانا SWTD سے۔ آپ نے 979 نمبر حاصل کر کے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ جی الحمدللہ بہت خوشی کا مقام ہے، اور پورے 2 سال ان کی بہت بہترین ایفرٹس ہوئی پڑی تھیں، اور اس کا جن کو رزلٹ ملا الحمدللہ۔ پورے ڈی خان میں انہوں نے انجینئرنگ میں پوزیشن حاصل کی ہے، اور بڑے مشکل حالات میں اس بچی نے فلڈ میں اب لاسٹ ٹائم جو ڈی خان کو بڑا بری طریقے سے افیکٹ کیا تھا، تو ان کا گھر بھی اس میں بڑا ڈیمیج ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور اس چیلنج کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور رزلٹ ان کے آپ کے سامنے ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے، اور اس بچی نے بہت بڑھ کر محنت کی، اور اللہ نے ان کو اس کا اجر دیا، اس کا اعزاز دیا، اس کا ریوارڈ ملا۔ اور ہم چاہیں گے کہ میڈیا کے تھرو ان بچی کو، ان کے گھر والوں کو بھرپور سپورٹ کیا جائے، جو بھی ان کے ڈیمیجز وہاں پر ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان بچوں کو وہاں پر بھی کمپنسیٹ کیا جائے۔ ان کے والدین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنے لیڈز کالج کو بھی، اور انشاءاللہ یہ آگے جا کر نہ صرف ہمارے بچے تعلیمی لحاظ سے آگے ہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی انشاءاللہ ایک بہترین مقام حاصل کریں گے۔ لیڈز نے وہی روایت اپنی برقرار رکھی ہے، وہی پوزیشن ہے، پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن ہے، ہمیشہ جو ہے نا امتیازی پوزیشنیں حاصل کی ہیں الحمدللہ۔ لیڈز کالج نہ صرف FSC، مطلب وہ تو بچوں کی پرائم رسپانسبلٹی میں چیزیں آتی ہیں ہماری، اور FSC کو فل فوکس کر کے MD کیٹ پہ جو پورے ملکی لیول پہ میڈیکل کالجز کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے،
تو اس میں بھی اس بچی نے الحمدللہ 193 اسکور کیا اور بہت بہترین، نہ صرف اپنے کالج میں بلکہ پورے ڈی اے خان بورڈ میں، ڈی اے خان ڈویژن میں اس بچی نے فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ بیسیکلی بچی ہماری یہ وزیرستان سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں، عام بچوں سے بڑھ کر۔ تو میں چاہوں گا کہ میڈیا کے تھرو اس بچی کا جو ابھی پوزیشن لی، اس کے ساتھ ساتھ MD-CAT کے حوالے سے بھی اس کی اپریسیشن کی جائے اور انشاءاللہ ایک بہترین ڈاکٹر بن کے اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ لائبہ رحمت، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پہاڑپور، آپ نے 940 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پہاڑپور کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام لائبہ رحمت ہے اور آرٹس کے گروپ میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، اور میں اس اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے والدین کی دعاؤں، اپنے ٹیچرز کی محنت اور ان کی دعاؤں اور تمام ٹیچرز کی وجہ سے میں آج اپنے اس مقام پر پہنچی ہوں۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک شارپ بچی ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ صرف پرائیویٹ اسکول ہی نہیں ہوتے کہ وہ پوزیشنز لیں۔ ان تمام آج ہمارے اس رزلٹ میں جتنے بھی گورنمنٹ کے بچیوں نے مطلب پوزیشن لی ہے، جس میں گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول بلوٹ ہے، گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول پہاڑپور ہے، گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول نمبر 9 ہے۔ تو آج گورنمنٹ کے اسکولوں نے اپنا لوہا منوا لیا کہ صرف پرائیویٹ اسکول نہیں ہے، جو محنت کریں تو پوزیشن لیں۔ تو میں یہ کریڈٹ دیتی ہوں اس بچی کا، اپنی محنت ہے بہت زیادہ۔ میرا نام مقدس جان ہے، میں عمران پبلک اسکول اینڈ کالج سے میں نے FSC کی ہے پری میڈیکل میں، اور ڈیرہ بورڈ میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے الحمدللہ۔ میں اپنی یہ ساری اچیومنٹ اپنے پیرنٹس کو، فیملی کو اور اپنے عمران پبلک اسکول اینڈ کالج کے سارے ٹیچرز کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، کیونکہ ان کی ایفرٹس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ سال 2023 سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اسسمنٹ ہے وہ SLO بیس پر ہوگی۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ لوگ مختلف ایسے ذرائع استعمال کرتے تھے امتحانات میں، جس میں چیٹنگ، رٹا سسٹم، گائیڈ کا استعمال اور ان قسم کی چیزیں تھیں۔ تو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور جتنی بھی نوجوان نسل ہے اس کو عالمی طور پر اعتبار لانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سال 2023 سے جو میٹرک کا امتحان ہوگا اس میں 50% کانسیپچول بیس کوسچنز شامل ہوں گے، تاکہ ہمارے جو بچے اس پروسیس سے نکل کے آگے آئیں وہ پھر نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پہ بھی کمپیٹ کر سکے۔ انشاءاللہ ڈی اے خان بورڈ کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور تعلیم، اسیسمنٹ، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انشاءاللہ ہم اپنا بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ تشریف لیں۔ اس دفعہ خوش آئند بات یہ ہے کہ جو پوزیشن ہولڈر بچیاں ہیں ان میں سے بہت ساروں کا تعلق گورنمنٹ سیکٹر سے ہے، وہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بچی جس نے ٹاپ کی ICS گروپ کو بہت بڑی بات ہے، وہ جو ہے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 9 دینپور سے ہے۔ اس سے یہ ایک میسج جاتا ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہوں یا پرائیویٹ میں ہوں، وہ نمبر بھی لے سکتے ہیں اور زندگی کے جتنے بھی فیلڈز ہیں ان میں نمایاں کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ دوسرا میرا آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ میسج ہے اسٹوڈنٹ کو، خاص طور پر جو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہیں، یہ سوشل میڈیا موبائل سے دور رہیں۔ آپ کی بہت ساری زندگی پڑی ہے، انشاءاللہ آپ نے آگے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے۔ تھوڑا سا 1 2 3 4 سال اگر آپ کنٹرول رکھیں گے اپنے آپ کو تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ آگے نہ جا سکیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو بچے خود ہوتے ہیں، سیلف ان کا بڑا کردار ہے، کرنا انہوں نے ہے، آگے محنت کرنی ہے، چاہے ان کے والدین ان کو فوکس کریں، ان کا ادارہ ان کو کہے، ان کے ٹیچرز ان کو کہیں، جب تک کہ وہ بچہ خود اس تیار نہیں ہے کہ وہ محنت کرے یا اسٹڈیز کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آگے جا سکے۔ تو اس لیے بچے کو چاہیے کہ وہ محنت کرے دن رات، اپنا جو والدین ہیں جو اس پر لگا رہے ہیں ان کا وہ صحیح طریقے سے حق کی ادائیگی کرے، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آگے جا سکے۔ اور آپ نے میسج کا کہا تو میسج یہی ہے کہ بس آپ کام اور بس کام رکھیں، کہ جو آپ کا کام ہے، میں آپ لوگ کو دیکھتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا میڈیا کا کام ہے، تو اس لیے آپ کی عزت بھی ہے اور آپ کو لوگ اچھے الفاظ یاد بھی کرتے ہیں۔ اگر میرا کام ایز اے کنٹرولر ہے تو میں بھی اویلیبل ہوتا ہوں 24 گھنٹے، اور اسٹوڈنٹ کا یہی کام ہے کہ وہ پڑھائی کریں، اور اگر وہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے ان کا نام روشن ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈیرہ بورڈ آئند آباد، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔